بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹوڈے ود میاں حبیب خصوصی عید شو میں خوش آمدید۔ ایک تو سب سے پہلے پوری قوم کو عید مبارک۔ اور ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات عید کے موقع پر ایک ایسی وینری شخصیت سے کروانا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے مخصوص انداز میں نصف صدی سے زائد عرصہ میں معاشرے کے روزمرہ کے معاملات کی ترجمانی اپنے فن کی وجہ سے کی ہے۔ انہوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر شہرت حاصل کی، پاکستان کا نام بنایا۔ میری مراد جاوید اقبال صاحب پاکستان کے مایہ ناز کارٹونسٹ سے ہیں جنہوں نے لکیروں کے ذریعے پاکستان کی تاریخ رقم کی ہے۔ وہ معاشرتی حقائق کو کارٹون کے ذریعے عوام تک پہنچاتے ہیں۔ جو بات ہم گھنٹوں کی گفتگو یا لمبی چوڑی تقریروں سے یا تحریروں سے نہیں واضح کر سکتے، وہ ایک چھوٹی سی ڈرائنگ کے ذریعے سے واضح کر دیتے ہیں، بلکہ وہ جو اپنی ڈرائنگ کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس کے کوئی نیم البدل ہو ہی نہیں سکتا، اور ایسی ذہنوں میں ثبت ہوتی ہے کہ واہ واہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ سیالکوٹ نے دو مایہ ناز شخصیات پیدا کی ہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ ایک علامہ اقبال صاحب، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب شاعر مشرق، اور دوسرے جاوید اقبال کارٹونسٹ۔ السلام علیکم جی جاوید صاحب۔ آپ نے میری اتنی تعریف کی ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کس کی کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جاوید صاحب آپ ہیں ہی قابل تعریف، یقین کریں ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب سے آپ کے کارٹون دیکھے اور اس سے محظوظ ہوتے رہے، اور پوری کئی نسلیں جو ہیں وہ آپ کی گروی ہیں۔ بس یہ آپ کی محبت ہے، اور آپ تو ینگ ہیں، میں اتنے باریش لوگ بھی جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ میں نے نور جہاں کی طرح بہت ارلی سٹارٹ لے لیا تھا۔ تو میں کوئی میرا خیال 15-16 سال کا تھا تو میں اخبار میں یعنی پروفیشنلی کارٹونسٹ۔ اچھا، اس طرف آتے ہیں آپ کی عملی زندگی۔ سب سے پہلے تو جی جو سوال میرے کل بلا رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ساری زندگی دیکھتے رہے، خاص کر عیدین کے موقع پر آپ کے کارٹون کی پوری ایک سیریل ہوتی تھی، اور اس میں پوسٹ عید اور آفٹر عید ساری چیزیں اس کی عکاسی ہوتی تھی وہ، اور بہت انجوائے کرتے، بڑا محظوظ ہوتے تھے لوگ۔ وہ کارٹون آپ نے شارٹ کر دی ہیں، اب بہت تھوڑے سے 2-3 بس اتنے سے رہ گئے ہیں، کیا وجہ بنی ہے؟ کنجوس ہو گئے ہیں؟ نہیں کنجوس نہیں، میرا خیال ہے کوئی اخبار کی بھی سپیس کا مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب مصروفیات بھی بڑی محدود ہو گئی ہیں۔ تو پہلے عید جو تھی وہ تو سال کے بعد آتی تھی، اب عید ہر آدھے گھنٹے کے بعد آتی ہے جن کے پاس پیسے ہیں، یہ فرق ہے۔ اچھا جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ پر بھی بچپن رہا ہوگا، تو بچپن کی عیدیں کیسی تھی آپ کی؟ یہ منظر پیچھے جانا پڑے گا، اور عیدیں تو ظاہر ہے جی پورے سال اس کا انتظار ہوتا تھا، جیسے بجٹ کا انتظار نہیں ہوتا تھا تو اسی طرح عید کا انتظار ہوتا تھا، اور عموماً 4 آنے 8 آنے جیب خرچ ہوتا تھا۔ تو اور کرنسی کی ویلیو دیکھیں آپ کہ عید والے دن وہ جو آنے ہیں وہ چھوڑ دیں روپوں کی شکل، اور یہ جو ہے نا آنے اور روپوں کا فرق، وہ ایک خوشی کو دوبالا کر دیتا تھا، انتظار ہوتا تھا۔ تو یہ جو بچپن کی عید ہے نا وہ تو میرا خیال ہے کہ آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ کھو جائے گا ایک اپنے پرانے منظر میں۔ اچھا، کیا مشاغل ہوتے تھے اس وقت بچپن کی عید کے، جب عیدی ملتی تھی تو کچھ ذہن میں ہے؟ بالکل جی، دیکھیں پہلے جو کپڑے ہیں جی نئے وہ عید کے ملتے ہیں، اور جو عید سے پہلے جو تیاری کروانے کا جو ایک مرحلہ ہوتا تھا نا، جی درزی ہمارے لیے بڑا ہی وی آئی پی ہوتا تھا، اس کے پاس بیٹھ کے بنا کے جب چاند رات کو کپڑے بن گئے تو وہ تکیے کے نیچے وہ اس کو رکھ دینا تاکہ پریسنگ بھی نہ خراب ہو، اور گزرتی نہیں تھی عید، جوتی نہیں ملنی۔ اور میں تھوڑا سا اس کو بچپن سے بجائے تھوڑا سا بڑا کر لوں، ہم موچی کے پاس بیٹھ کے تو جوتی بنواتے تھے، یعنی یہ ریڈی میڈ جوتیوں کا رواج نہیں ہوتا تھا، تو ریڈی میڈ کپڑوں کا بھی رواج نہیں ہوتا تھا، اور درزی موچی دھوبی اس وقت ان کی اہمیت تھی، اور دھوبی۔ جی ہاں، اور یقین مانیں کہ مجھے نہیں یاد کہ
ایک ٹچ کیس والے کپڑے ہوتے تھے 2-3 جوڑے، لیکن دھلوا کے رات کو اور دوسرے دن بیٹھ کے پریس کروانے درزی کے ساتھ، اور لوہے والی ہوتی تھی کوئلوں والی استری، وہ کروا کے، اور یہ جو زندگی کا محور ہوتا تھا نا وہ عید والے دن یہ 2-3 چیزیں ہوتی تھیں. اس کے بعد پھر ہم انتظار کرتے تھے کہ فلاں آئے گا فلاں آئے گا، اور جو کسی کے امیر رشتہ دار ہیں ان کا تو بہت ہی زیادہ انتظار ہوتا تھا. تو پھر وہ پیسے ملتے تھے، اور وہ کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اماں یا ابا لے لیتے پہلے، پھر اس کا حساب رکھتے تھے کہ یہ جی ٹوٹل تو اتنا بنا، ملیں گے کتنے. تو یہ جو اس وقت جو ایک والدین جو ہوتے تھے نا، ایک تربیت ہوتی تھی 24 گھنٹے، وہ انہوں نے بچت اور اس کا وہ توازن قائم رکھنا ہے. یہ نہیں کہ سارے پیسے دے دیے، اڑا دیے، گل چھڑے کر دیے. تو یہ اچھا میاں صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو سادگی ہے نا وہ عیدوں پہ جو ہمیں نظر آتی تھی نا، وہ اب کبھی کاش ادھر آ جائے نا، کیونکہ اب جو بچے ہیں ان کو تو عید کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تہوار بھول گئے ہیں. فکرہ بولا کہ آپ تو ہر آدھے گھنٹے بعد عید ہوتی، تو باقی ایسے ہی ہے. وہ دیکھیں نا، سال بعد آپ کو نئے کپڑے ملنے، نئے شوز ملنے، تو وہ اس کا تو ایک اپنا ہی پھر تجسس تھا نا. تو عید کا پھر وہ رونق اب تو ہر 24 گھنٹے رونق ملے ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد دیکھیں اب جو پیسے خرچ کہاں پہ ہوتے تھے، وہ گلی محلوں میں لوبیے والے نہیں، لوبیے والے بیٹھے ہوتے تھے. پھر وہ جو ہوتی تھی یار وہ کینڈی، شوگر کینڈی، اور اس طرح لچھے کہتے تھے. تو اس طرح کی وہ بھی باہر وہ چیزیں نہیں آئی تھی، ایک سادہ ماحول ہوتا تھا. زیادہ کلفی کھا لینی، یا میلے میں چلا جانا، وہاں پہ وہ جو گول چکر ہے، اور بچیوں نے چوڑیاں لینی ہیں، بھائی بہنوں نے مل کے جانا ہے ادھر. تو کیا سادہ زمانے ہوتے تھے. لیکن میں چونکہ میری عمر کافی ہو گئی ہے، میں ذرا بہت پرانی باتیں کر رہا ہوں، یہ لوگوں کو بھی یہ عجیب و غریب لگیں گی. تو کیونکہ یہ جو ماحول ہے ابھی، یہ زیادہ جبیر صاحب میرا خیال ہے کہ 20-25 سال سے زیادہ یہ ہوا ہے. اس سے پہلے پھر بھی نہیں، میرا خیال ہے 25 سے بھی پہلے آپ تھوڑا سا کر لیں، کیونکہ یہ جب بھٹو صاحب کے زمانے میں پھر لوگ باہر گئے ہیں نا، تو انفلیکس آیا ایک پیسوں کا، اس کے بعد ایک کانسیپٹ بدلتا گیا. ادروائز پہلے یہ ہوتا تھا چھوٹے چھوٹے لوگ کام کرتے تھے، اور میں خود ابھی حیران ہوتا ہوں. میرے 8 بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور ایوریج یہی ہوتی تھی. اور ان دنوں میں اگر آپ کسی بزرگ سے پوچھتے تھے نا کہ جی میں کتنے بچے ہیں جی، تو وہ سوچ میں پڑ جاتا تھا، گنتا تھا نا. کبھی ہم دیکھیں آبادی اس وقت میرا خیال ہے کہ اصولاً تو اس وقت زیادہ ہونی چاہیے تھے، کوئی ہر بندے کے 5, 6, 7, 8, 9 ہوتے تھے. تو یہ جو ہے نا اس زمانے میں برکت پڑی تھی. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے جو والد ہیں سمپل سا کام کرتے تھے، یا پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، ہمیں تو یہ لوگوں کی خواہشات محدود تھیں. جی بالکل. اچھا چلیں، یہ تو آپ کے بچپن کی عیدیں ہوگی. آج کل کیسے عید گزارتے ہیں؟ میرے لحاظ سے تو بور دن ہوتے ہیں. اچھا، یعنی تو میرے تو بچے بھی نہیں اتنے زیادہ کہ وہ ان کو دیں. سارے بیٹا ہے یا بہو ہے، تو یا ارد گرد کے میرے بہن بھائیوں کے بھانجے بھتیجے ہیں، تو ان کا یا ایک ہوتا ہے کہ ایک خاندان میں ایک بزرگ جو ہے وہ سب کا مل کے کھانا کر لیتا ہے. تو اچھا چھوٹی عید اور بڑی عید میں فرق ہے. تو چھوٹی جو ہے نا یہ ذرا فیسٹیوٹی والی ہوتی ہے کہ پہلے فاقے کیے ہوتے ہیں، کام والی ہوتی ہے. ہاں، تو وہ جو ہے نا اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے. تو جو چھوٹی عید، ہم چونکہ یہ چھوٹی ہے تو اسی کے محدود کرتے ہیں ہم اس کو. تو آج یہ والی عید جو ہے نا، میں تھوڑا سا ڈپریس ارد گرد کے ماحول سے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور محفوظ رکھے، اور مسلمان کے لیے ہاں جی جی. تو لیکن چونکہ ایز اے مسلمان روزے رکھے ہیں، اور اس کا فرض ہے ہمارا خوشی منانا بھی، تقاضا بھی یہی کرتا ہے. تو ہم اس وقت یہ ماحول ہونا چاہیے کہ ہم جتنے بھی
کم وسائل والے لوگ ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں. صحیح, بالکل صحیح. تو یہ جو ہے عید جو ہے نا وہ بس انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اچھی گزرے گی. کبھی اسپیشل کسی کو عید ملنے گئی؟ اسپیشل سے کیا مراد ہے؟ آپ کھل کے بولیں, کوئی بات نہیں. آج کل ماحول خاص ہوتا ہے نا نہیں, اگر پوڈ کاسٹ کیا کہتے ہیں, پوڈ کاسٹ جو ہوتا ہے ہاں جی, اس میں اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ بڑی اچھا بہرحال ہے کہ خاص عید میرا خیال ہے جو دوست ہوتے ہیں ان کے, اور میرے ماشاءاللہ آئی ایم ویری لکی, بہت اچھے دوست ہیں. تو ٹیلی فون جو ہے سب سے پہلے تو عید کرتے ہیں, ملتے ہیں. پھر ماشاءاللہ جو ہماری کلب ہے اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے, تو وہاں پہ مصروفیت ہو جاتی ہے. اچھا, یہ بھی ایک ٹریڈیشن ہے, ہم مرنے والوں سے بھی عید ملنے جاتے ہیں عید پر. ہاں یہ ہے, بالکل آپ نے یاد کرایا. میں ابھی والدہ کی جو ہے قبر ادھر ہی ہے لاہور میں, تو والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, وہ سیالکوٹ میں دفن ہے. تو میں شکریہ آپ کی یاد کرانے کا کہ میں ادھر آج اسپیشلی جاؤں گا عید ملنے ان سے. اچھا جاوید صاحب, لاکھوں پرستار ہیں آپ کے, بڑے چاہنے والے لوگ ہیں, عید پہ گفٹ آتے ہیں؟ اب کم آتے ہیں. پرنٹ میڈیا, کیونکہ میں الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں ہونا. اچھا, لیکن پرنٹ میڈیا پہ نہیں, آپ کا فیس بک بے شک آپ نے لیٹ شروع کیا ہے, اپنا اکاؤنٹ بنایا, لیکن اس پہ بڑی 60,000 لوگ ہیں. 60,000 لوگ ہیں. ابھی میں نے روکے ہوئے ہیں, 1500 1600 روکے ہوئے ہیں, کیونکہ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ہر جو عورت ہے نا وہ بندہ ہے. اچھا, میرے ذہن میں ہی ہوتا ہے. تو ایک تو وہ میں عورتوں کو بالکل نہیں لفٹ کراتا. دوسرے جو ان نون بندے ہیں نا, آج کل ہم خوف کی فضا میں ہیں کہ یہ نہ ہو جائے, انجانا سا خوف, ایسے پتہ نہیں یار اس میں سے کوئی چیز ہی نہ نکل آئے. میں کہتا ہوں کاش بچپن لوٹ آئے کہ کوئی خوف خطرہ کچھ نہیں تھا, انجوائمنٹ, پیار, محبت. تو اب تو, اور میرا کام جو ہے ذمہ داری کا ہے, کارٹون بنانا ہے, تو اور پھر اس کو بنا کے تو 3 دفعہ سوچنا ہے کہ فلانا ناراض ہو جائے, فلانا ہو جائے, فلانا ہو جائے, تو مزہ ہی نہیں رہا. تو سینسرشپ, ایک سیلف سینسرشپ ہوتی ہے, آپ بھی تو رہے ہیں پرنٹ میڈیا کے ساتھ, آپ کا بہت تعلق رہا ہے. کتنی آزاد فضا تھی, اور یہ نہیں کہ ہم پہ کوئی پابندی تھی. آج تک مجھے یاد ہے, مجھے رسپانسبلٹی تھی, لیکن اب جو ہے نا 45 ایئرز ہو گئے ہیں, آج تک مجھے ایڈیٹر کی طرف سے کبھی کوئی یہ نہیں کہا کہ یہ بنائیں. اچھا چلیں اس پر آتے ہیں. ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے کہ چھوٹے سے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا اور جاوید اقبال صاحب کے ساتھ عید منائیے گا. تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم عید کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, اور آج ہمارے مہمان ہیں جاوید اقبال کارٹونسٹ صاحب, جنہوں نے پوری زندگی جو ہے ایک ہی کام کیا, اور وہ کارٹون بنائے ہیں, اور اس میں بڑا ایک نام انہوں نے کمایا ہے. تو ان سے گفتگو کر رہے تھے عید کے حوالے سے. جی جاوید اقبال صاحب, پہلے تو ہم نے عید کے حوالے سے کہ آپ کیسے عید عملی زندگی کا آغاز کیسے کیا آپ نے؟ عملی ایز اے پروفیشنل کارٹونسٹ. جی جی. تو اچھا, میرا اب چونکہ میری عمر بار بار میرا ذکر آتا ہے کہ تجربہ جو ہے نا, اب میں سوچتا ہوں کہ میں پیدا ہی اسی کام کے لیے ہوا تھا, اور یہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو پیدا کیا ہے اس کا رزق اور سب کچھ اس کے ساتھ راستے. اچھا, میں نے آج تک کوئی پلاننگ نہیں کی. میں نے اپنے آپ کو آزاد چھوڑا ہوا کہ جو نیچر مجھے, اور میری چونکہ اپروچ بالکل 100% پازیٹیو ہوتی ہے, تو نیچر بھی مجھے سپورٹ کرتی ہے. مجھے آج تک, مجھے نہیں یاد کہ کوئی آج تک مجھے کوئی رکاوٹ محسوس ہوئی ہو. میں 62 میں مرے کالج سیالکوٹ سے بس میں آیا, وہ نہیں ہوتے وہ دکھانے کے لیے لاہور پاگل خانہ, تو فلانا خانہ, یہ چڑیا گھر پاکستان. تو وہ مجھے اتفاق سے میں بس سے اتر گیا. تو میرے ایک دوست تھے, ایک اکلوتا واقف کار دوست, نہیں واقف کار فیملی کا, ان کے میں گھر ٹھہرا, تو وہیں پہ ایک محلے کا ان کا ایک دوست مجھے کہتا چلو آپ کو میں سیر کراؤں. مجھے مین مارکیٹ میں لے آیا. اچھا.
مین مارکیٹ 62 کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت تو گلبرگ اتنی خوبصورت, مجھے لگتا تھا اسی دن شاید اس کی اوپننگ ہوئی تھی. کاریں جناب, بلیک کاریں, ان کے ڈرائیور سفید, وردیاں پہنی ہوئی, ایسے جیسے نیوی کے افسر نہیں ہوتے. جی. تو میں ان کو دیکھوں یار, یہ میں سیالکوٹ چھوٹا سا شہر تھا اس وقت, میں آیا تو میں تو پاگل ہی ہو گیا. اجمیر بیکری, جلال سنس, ایک ہوٹل تھا, وہاں ڈانس ہو رہا تھا. اچھا. تو پتہ نہیں چکوری یا کون کر رہی تھی. تو میرے لیے وہ ایک, اس وقت نہ پیرس مجھے پتا تھا, نہ بیروت, نہ لندن, اور میں نے کہا یہ سارا کچھ لاہور میں ہے. اگر میں اس وقت لاہور میں نہ آتا تو میری بنیاد ہی نہیں بننی تھی. اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا. اچھا, وہیں پہ جو مجھے لے کے آیا نا, اس کا ایک دوست وہ مجھے ملا, میری دوستی ہو گئی. اتنی دوستی ہوئی کہ وہ ایک میرا ٹھکانہ بن گیا. اچھا, اب میں چلا گیا سیالکوٹ, ظاہر ہے جانا ہی تھا 1-2 دن کے بعد. جسم میرا سیالکوٹ میں, روح میری لاہور میں. تو اس کے بعد پھر جو عموماً آرٹسٹوں کے ساتھ ہوتا ہے, گھر والے انجینئر ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, ہم آرٹسٹ, کیونکہ آرٹسٹ پتہ کیوں بنتے ہیں لوگ, پڑھائی میں وہ ذرا کمزور ہوتے ہیں, کتابوں سے. اللہ تعالیٰ نے کوئی اور نہیں, وہ میں کہتا ہوں کہ میرا اتنا یقین ہے, ڈیسٹینیشن, سوری, یہ جو ہوتی ہے نا, کیا میں لفظ بھول گیا, کہ جو اللہ تعالیٰ نے راستہ متعین کرنا ہے نا, اگر وہ لڑکا مجھے نہ ملتا, اسد یار خان, اللہ تعالیٰ اس کو طویل زندگی دے, تو اس کی فیملی نے نا مجھے اڈاپٹ ہی کر لیا. ایک میرا ٹھکانہ جو ہے گلبرگ میں, اور جب بھی مجھے 5 روپے ملنے سیالکوٹ میں, میں نے 2.5 روپے کی ٹکٹ, میرے گھر کے پاس سے بس گزرتی تھی, ڈنڈا پکڑ کے نا سارا وقت, پورا سفر کئی دفعہ نہیں, کھڑے ہو کے لاہور آنا, میرا جو دوست تھا اس کے گھر جانا. تو یہ جو ہے نا, میں بالکل ان کی فیملی کے ساتھ ہی, جیسے ان کے ممبر ہیں, بھائی بہن ہیں, مجھے بھی وہ سارے وہ فیملی ایک مل گئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو ایک دن کیا ہوا, میں سٹارٹ کر سکتا ہوں یہاں سے؟ جی. میں نے کہا یار کھانا ملتا ہے, سارا کچھ ہے. اب میں گھر سے ناراض ہو کے آیا ہوں, باغ کے سمے لے. تو میں نے کہا کہ اب یہ جو ہیں, چلو یار, میں نے کہا اسد یار, چلو کچھ نوکری ڈھونڈتے ہیں. 4 آنے کی بس کی ٹکٹ ہوتی تھی گلبرگ سے میو ہاسپٹل تک نا. وہ پہلے آتا تھا ہوم اکنامکس کالج, پھر آتا تھا کنیڈ کالج, پھر آتا تھا لاہور کالج, اور اس طرح کا یہ سفر اتنا خوشگوار ہوتا تھا. تو ہم جناب اپنا ایک چاند میگزین میں پہنچ گئے دونوں. تو وہاں پہ ظاہر ہے ڈرائنگ تو مجھے آتی تھی, تو انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا. وہاں سے میرا پروفیشنلزم سٹارٹ ہوا. اب آئندہ آپ سوال کریں. اچھا, یہ بتائیے کہ یہ لکیروں کا فن جو ہے, یہ خود ساختہ تھا یا کہیں سے سیکھا تھا آپ نے؟ نہیں سر, یہ نیچرل, یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا ایک خدا داد دین تھی. اچھا, خدا داد دین تھی, اور اس نے مجھے بچایا. جی. اور انہی لکیروں سے میں نے اپنی جو سارا کچھ طے کیا کہ میں نے, اچھا ہاں, جو مزیدار بات تھی کہ اس وقت دور تھا کہ یار آرٹسٹ جو ہے نا بھوکے مرتے ہیں. یہ اس وقت, اب تو خیر جس کا داؤ لگ جائے اس کی پینٹنگیں کافی بکتی ہیں. تو میں نے ایک پروفیشن جو ہے, ایک وہ میں بتاتا ہوں آپ کو, کہ میں چاند میگزین میں ٹریسنگ کیا کرتا تھا. اچھا. ٹریسنگ کرتے کرتے نا مجھے سمجھ آ گئی کہ ایکسپریشن کیا ہوتا ہے, غصہ کس طرح ہے, حیرانگی کیا ہے, ہنسنا کیسے, ڈپریشن کیسے. وہ ٹریسنگ جو ہے نا میرے ویسٹرن کارٹونسٹوں کے بیسٹ کارٹونز جو ہیں ان کو میں ٹریس کرتا تھا. تو یہ ایک میرا, یعنی تعلیق میرے جو تھے نا استاد, یہ سارے ویسٹرن کارٹونسٹ تھے. اچھا, میں اتنی وہ ایکسپرٹ ہو گیا کہ میں سیارہ ڈائجسٹ میں عموماً السٹریشن بھی, بک السٹریشن نہیں جیسے ہوتی, پراپر تصویریں,
محمود شام صاحب سامنے ہوتے تھے قندیل کے. تو ایک دن آئے, کہتے ہیں جاوید یار ہمارا صبح عید ہے تو بکروں کے کارٹون بن جاؤں گا. لو کر لی, کوئی بندے بھی تھے بکرے, کوئی ایسا فرق ہی کوئی نہیں, نو پرابلم. میں نے جمعے کی اسٹرپ کو بندے بھی بکرے ہی لگتے ہیں. نہیں اب تو واقعی لگتے ہیں, وہ کئی تو مجھے بکرے اچھے لگتے ہیں کئی بندوں سے زیادہ. وہ تو میں نے 4 اسٹرپ کے کارٹون بنائے. نوائے وقت اس وقت زبردست ایک سالڈ نیوز پیپر تھا, نظریاتی, اور اس کی جو پڑھنے والے تھے وہ کوالٹی کے لوگ تھے. تو جب میرے اس چھپا نا ایک اسٹرپ کارٹون کے, میں نے ساتھ تصویر بھی لگا دی. جمعہ ایڈیشن تھا رنگین, جس طرح پہلی فلم نہیں ہٹ ہوتی وہ ہٹ ہو گیا جناب. تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ اگلے ہفتے بنائیں. جب 4 ہفتے ہو گئے نا تو انہوں نے کہا جی مستقل بنائیں. اور میں نے ادھار لیے ادھر ادھر سے. میں کہا یار ہے تو بڑے پیسے ملنے ہیں. 1 مہینے میں جب مجھے پتہ چلا کہ ایک فیم کیا ہوتی ہے, فیم کا الٹیمیٹ جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ somebody comes to you کہ جی مجھے آٹوگراف دے دے, یہی ہوتا ہے نا الٹیمیٹ. تو 1 مہینے کے بعد ہی ایک بچے نے مجھ سے کہا جی آٹوگراف دیں, کیونکہ وہ تصویر لگتی تھی نا. میں نے کہا کہ میں نے یہی کام کرنا. تنہا جب ملی میرے اندازے سے بہت کم تھی, لیکن جو فیم تھی وہ بہت زیادہ تھی. تو میں نے اچھا اس وقت پیسوں کی ویلیو بھی بہت تھی. ابراہیم کی کینٹین ہوتی تھی, اپنا کھانا خود مہینے کے بعد حساب ہوتا تھا, کوئی پریشر نہیں, کوئی ٹرانسپورٹ کا خرچہ نہیں. تو یہ جو ہے نا چیزیں, پھر میں نے اس کام کو میں نے چھوڑا نہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں 67. آپ کی داستان بہت لمبی ہے لیکن وقت بہت محدود ہے. نہیں تو آپ ایڈٹ کر لیجیے. یہ بتائیے گا آپ مجھے کہ چونکہ پہلے جو تھے نا فنکاروں کو کوئی اتنا معاشرے میں اس طرح سے قبول نہیں کیا جاتا تھا, اور رشتے بھی بڑی مشکل سے ہی ان کے ہوتے تھے. تو کیا آپ کی کا رشتہ آسانی سے ہو گیا یا؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے. اچھا کارٹونسٹ کو رشتہ دے دیں گے, بھوکا مارے گا. نہیں آرٹسٹ یہی. اچھا وہ میرا ایک کمپلیکس تھا جی, کیونکہ میں دوستوں کے گھروں میں رہتا تھا. ایک میرا ٹچ کیس ہوتا تھا, کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر, یعنی پیار دوستوں کا محبت ایسی تھی. اکیلا ہوتا نہیں. ویسے لاہور میں یہ نا جادو ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں سر, میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, ان کی بیک گراؤنڈ ہسٹری بھی دیکھی. جو ایک دفعہ لاہور آ گیا سیٹ ہو گیا نا, وہ واپس نہیں جا سکتا. بالکل ٹھیک. یہ عجیب سا اس میں جو ہے نا رومانس ہے. اچھا جو کمپلیکس تھا نا مجھے, کہ میں نے کہا یار رشتہ نہیں ملنا جی, کسی نے نہیں دینا. تو جب مجھے 2 رشتے, میرے گارڈین تھے ادھر, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, انہوں نے مجھے کہا جاوید اب تم شادی کر لو, بڑی آوارہ گردی ہو گئی ہے. تو 2 رشتے, ایک کے گھر میں نہیں بتاؤں گا کون تھے, مرسڈیز تھی. تو میں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت ایک موٹر سائیکل پیسے جمع کر کے میں نے کر لی ہوئی تھی. میں نے کہا تھا وہ تو میں سبزی ٹوتا رہوں گا ان کی, ان کے گھر کے کام کرواتے رہیں گے. میں نے کہا نہیں, اتنی مجھے عقل تھی. حالانکہ اس وقت ماحول ایسا تھا کہ بندہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے. اچھا ایک دوسرا رشتہ جو تھا, ان کی ایک فورڈ اینگلیا پرانی سی گاڑی تھی. ایک جو بزرگ تھے ان کے, وہ پیچھے بیٹھے ہوتے تھے جناب کیپ پہن کے, اور ایک فیملی ہے کہ معصوم سے لوگ. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے. اچھا اب انہوں نے ظاہر ہے ایک ان کی مجھے اچھی بات لگی تھی. مجھے ہر آدمی پوچھتا تھا جوتی پالش کی ہوئی ہے, میرے دیکھتے تھے کپڑے بھی ٹھیک ہیں. تو نہیں آپ بتائیں کہ کارٹونوں کے علاوہ کیا کرتے ہیں. یہ میں سوال سن کے تنگ آ گیا ہوا تھا. تو انہوں نے نہیں کیا. اچھا انہوں نے نہیں کیا, تو اس لیے مجھے آئی ہیڈ گریٹ رسپیکٹ فار دیم. تو وہ جہاں میں کام کرتا تھا نا, ایڈیٹر, ایک میگزین تھا بڑا مشہور, تو وہ گئے ان سے پوچھنے کے لیے کہ جی آپ کا لڑکا آپ کے کام کرتا ہے, کیسی ہے اس کی. تو میرا خیال ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت اگر آپ کی کوئی گارنٹی دے دینا تو یہ آپ کا ایک نچوڑ ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی کا پازیٹیو سائیڈ کا. اور
اس ایڈیٹر نے یہ کہا جی اگر میری بہن یا بیٹی بھی ہوتی تو میں یہ بڑی اور گارنٹی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کوئی کسی سے نہیں پوچھا. تو ان کے خیال میں بھی ایک دن مجھے فون آیا, اچھا بیچ میں سے آپ کاٹ لیجیے گا جو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ. تو مجھے فون آیا کہ جی ہم ادھر جیولر کی دکان پہ بیٹھے ہیں جنہوں نے رشتہ کروایا تھا, تو آپ آ جائیں ادھر. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا جیولر کی جائیں؟ تو میرے پاس 6,000 روپے ہے صرف. جو سچائی ہوتی ہے نا, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ کو آپ کی بچت کرتی ہے. ایک تو جھوٹ, اور ایک جو یہ چیزیں نا, اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ جو فراڈ کرنا یا اپنے آپ کو نمائش میں یہ کرنا وہ کرنا, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میں سوچتا ہوں جو بچپن کے حالات تھے نا, عید والے دن ہم انتظار کرتے تھے کہ کوئی آئے تو پیسے دے, تو اسی طرح رزق جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ رزق اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوا ہے. اور یہاں پہ میں اپنی بیگم کی تعریف کروں گا. وہ تو آپ اکثر کرتے ہیں. ہاں, اس لیے کہ اس اللہ کی بندی نے اتنی مجھے سپورٹ کی ہے. تو یہ اگر میں کسی بھی لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں, تو اس میں میری وائف کا بہت بڑا ہاتھ. جوید اقبال صاحب, آپ درست کہتے ہیں. اصل میں میں خود اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں سکون ہے نا, تو اس جیسی جنت اور کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ کے گھر میں کل کلیان پڑ گئی نا, اس جیسی دوزخ کوئی نہیں. تو یہ اللہ کی واقعی بلیسنگ ہے. نہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ایک تھیوری بھی ہے جی, اس ملک میں جو کرپشن ہے نا, اس کی بنیاد ہی گھر سے شروع ہوتی ہے. بالکل, عورتیں تنگ جب وہ آپ کو کہتی ہیں فلاں نے دیکھا کہ آپ کیا ہیں, آپ کیا ہیں, وہ آپ کو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, یہ ہو, یا تو بندہ خودکشی کر لے گا یا پھر دوسری طرف چلا جائے گا. تو خودکشی کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. اور اس میں اچھا یہ بھی پیاز کے چھلکے کی طرح ہوتا ہے, ہلکی سی لائن ہے, ایک دفعہ آپ پھلانگ لیں بس پھر موجہ ہی موجہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ کبھی گھر والوں نے, بیگم نے, بچوں نے, کبھی والدین نے یہ کہا تو کی کام شروع کر لیا, چاجدہ کام کر؟ اچھا نہیں, میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ میں ناراض ہو کے گھر سے آیا تھا. پھر میں نے 67 میں کام شروع کیا. کچھ سالوں میں اتنی میری ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے اتنی فیم ہو گئی. ٹی وی ایک ہوتا تھا, پورے ملک میں دیکھا جاتا تھا, وہاں میرا پروگرام شروع ہو گیا. اخبار پڑھنے والے ساتھ تھے, تو میرے والدین ہر بندہ ان کو گزرتے ہوئے والد صاحب کو یہ جی یہ ہے, یہ جاوید اقبال کے والد ہیں. پھر انہوں نے بھی محسوس کیا, تو پھر وہ ظاہر ہے مطلب وہ پیار محبت وہی پھر پلا. تو یہ جو ہے نا, انہوں نے یہی کہا نا کہ بھوکے مرے ہو گئے یار چھوڑ دو, فلاں بن جاؤ فلاں. اچھا جو کارٹونسٹ ہوتا ہے نا, اس کی ایک شرط بڑی ضروری ہوتی ہے کہ ذہین ہوتا ہے, یعنی یہ ہے ہی تخلیق. ہاں, تخلیقی کام ہے. ان کو والدین کو یہ آپ نے کہیں سے کوئی چیز پکڑ کے یا دیکھ کے کوئی خبر نہیں بنانی, آپ نے تو ذہن سے سوچنا ہے, تخلیق کرنا ہے کوئی چیز. اچھا, اور یہ ہے ان کو والدین کو اس چیز کا پتا تھا کہ یہ ذہانت اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے, ڈائریکشن اس کی غلط. تو مجھے آرٹ اس لیے اچھا لگتا تھا, واہ واہ ہو رہی ہے, پڑھائی نہیں ہو رہی. اور ہمارے زمانے میں جب اسکول میں جو ماسٹر کا ڈنڈا ہوتا تھا اور پھر وہ پینسل دے کے نا, اور مجھے تو لگتا ہے سی اے یہ نہیں ہے جو عقوبت خانے کے کوئی انچارج ہوتے ہیں, وہ ڈنڈے سے اس طرح. لیکن آئی واز سو لکی کہ میں جو خطرناک ماسٹر ہوتے تھے نا, ان کا اسکیچ بناتا تھا. کارٹونسٹ تو اس وقت میں نہیں بناتا, وہ بڑے خوش ہو جاتے. اچھا میرا ہینڈ رائٹنگ زبردست تھا, اپنی تعریف تو نہیں کرنی چاہیے. وہ ہیڈ ماسٹر تھے اقبال بٹ صاحب میٹرک میں, تو انہوں نے میرے پرچے پرزرو کر لیے تھے دکھانے کے لیے. اتنے نیٹ سوال کا جواب. پھر میں نے ساتھ السٹریشن کر دیتا تھا, علامہ اقبال کا مضمون ہے تو علامہ اقبال بنا دیا, فلاں چیز تو السٹریشن اور یہ وہ. تو پھر جب میٹرک میں نے 1960 میں کیا, اب وہ اس وقت تک میں
آلریڈی مشہور ہو چکا تھا سیالکوٹ میں. وہاں پہ ایک علم و ادب کا میگزین نکلتا تھا, اسلم ملک صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, تو اس میں میں السٹریشنز کیا کرتا تھا. تو بس یہ. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, عید کے خصوصی موقع پر ہم جاوید اقبال صاحب سے گفتگو کر رہے تھے. جی جاوید صاحب, میڈم نور جہاں کو نا ایک دفعہ کسی نے پوچھا میڈم تسی کنے گانے گائے ہوں, انہوں نے کہا میں نہ گانیاں دا حساب رکھنی نہ گناواں دا رکھنی, تے تسی کوئی حساب کتاب رکھیا؟ اچھا, میں اس واسطے کہ ਮੈਨੂੰ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਵੀਕਲੀ, ਮੰਥਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਟੂਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਿਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ 8-10 ਕਾਰਟੂਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿਆਂ. ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਰਸ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਜਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਮਸਾਇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 8-10 ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਘਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ. ਮੈਂ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ 55 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਵਾਰਾ ਗਰਦ, ਨੀਮ ਮਰਾਸੀ ਔਰ ਲਾਉਬਾਲੀ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਨੌਕਰੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ. ਮੈਂ 74 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫਾੜ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 74 ਵਿੱਚ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ. ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲਦੀ. ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਨਾ ਅਸਲ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ. ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰਟੂਨ, ایک دفعہ میں نے رفلی اندازہ لگایا تھا کہ 20-22 کے قریب ہزار، 20-22 ہزار، بہت بڑی تعداد جی. تو اور آپ یقین مانیں کہ مجھے مثلاً آج ہی دوپہر کو ایک صاحب ملے، تو بیٹھے ہوئے تھے بالکل انجان اجنبی کی طرح. تو جب میرا کسی نے کہا کہ جی یہ جاوید اقبال ہیں کارٹونسٹ، وہ ایک دم اچھل پڑے، کہتے ہیں جی میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں. ہم نے اصل میں پتہ کیا ہوتا تھا، میری خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے پلیٹ فارم بہت اچھے ملے. پہلے نوائی وقت ملا، اس سے پہلے امروز ملا، لیکن امروز کے جو 8-9 سال ہے نا، وہ میری ایک قسم کی وہ ریفرنس نہیں ہے میرے پاس کوئی، حالانکہ وہ سب سے بہتر اخبار تھا امروز. تو پھر اس کے بعد جنگ آ گیا. تو فرنٹ پیج پہ جب ایک کارٹون ہوتا تھا نا، 10 بجے کوئی گزرتے ہوئے دیکھتا اس کو اور سمجھ آئے گی، آرام سے کوئی دیکھے گا اس کو کوئی اور سمجھ جائے گی. تو میرے جو کارٹون تھے، وہ جو پیرنٹس ہیں نا، وہ دکھایا کرتے تھے ایک اچھی روایت جو تھی نا، جو اب نہیں ہے. تو بزرگ بھی نہیں پڑھتے، تو وہ پہلے پھر اخبار کا وہ کہتے تھے آج یہ کارٹون آیا، اور کچھ تو کئی بچے تو سمجھ جاتے تھے، کہ نہیں سمجھتے تو بتا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ اخبار جو ہے نا، پرنٹ میڈیا ختم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کمزور ہو جائے یا کچھ ہو جائے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں نہ کوئی فیک نیوز ہوگی، نہ کوئی معاشرے میں کوئی بے راہ روی پھیلتی ہے وہ نہیں ہوگی. یہ تو بڑی خوبصورت ایک گلدستہ ہوتا تھا پرنٹ میڈیا کا اخبار، جس میں انفارمیشن بھی ہے، جس میں ادب بھی ہے، جس میں
عورتوں کا فیملی کے بھی ایک مجموعہ ہوتا تھا. بالکل صحیح. اچھا جوید صاحب آپ نے مختلف ادوار دیکھے ہیں جن میں مارشل لائیں بھی تھی, پاکستان میں رہے, سیاسی نیم جمہوری دور بھی تھے, پھر آپ یہ کہہ لیں کہ نیم ماشاء اللہ سیاسی دور بھی تھے, اور نگران دور بھی تھے. کس دور میں زیادہ کام کا مزہ آیا آپ کو؟ اچھا یہ جو لوگ ہیں نا یہ ناراض ہوتے ہیں ہمیشہ. میں کہتا ہوں کہ مجھے مارشل لا میں مزہ آتا ہے اس لیے کہ وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. وہ میں جب ضیاء الحق کا مارشل لا تھا اس پہ میں نے اتنے کارٹون بنائے. ضیاء الحق صاحب جو ہے نا ان کے ایک کونے میں انہوں نے کھڑکی رکھی ہوئی تھی, فلمیں بھی دیکھتے تھے اور پردہ بھی کرواتے تھے, اور اخباروں کا سینسر بہت سخت تھا. لیکن میرے کارٹون, اب میں سوچتا ہوں کہ میری ایک کتاب ہے عکس وطن, اس میں کوئی میرا خیال ہے کچھ 100 کارٹون جو ہے نا وہ میں نے اٹھائے تھے اخبار سے ضیاء الحق صاحب کے. میں اب حیران ہوتا ہوں اور داد دیتا ہوں ایڈیٹر کی, اور ذمہ داری تو ایڈیٹر کی ہوتی ہے کہ وہ چھپے کیسے. تو انہوں نے میرے کارٹونوں پہ بھی وہ اس طرح کا سینسر نہیں کیا تھا. تو یہ جو میں نے چونکہ بتایا آپ کو کہ مجھے مزہ آتا ہے, مجھے پہلا پرائڈ آف پرفارمنس بھی میرا خیال ہے 92 میں ان کی تھی, کسی کی فوجیوں کی حکومت. ہاں نہیں 92 غلام اسحاق صاحب پریزیڈنٹ صاحب تھے, اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے. اچھا اس میں ہوتے تھے وہ, ایک تو مجھے ملتے ہیں اے پی این ایس کے بیسٹ کارٹون. ہاں وہ تو کافی سارے ایوارڈ آپ کو ملے اے پی این ایس کے. تو یہ جو ہے نا, اچھا میں بتاؤں کہ جو مارشل لا میں کیوں مزہ آتا ہے. ان کے سیکٹر ہوتے ہیں جو مجھے اندازہ تھا کہ مجھے نہیں پتا, اس میں 288 سیکٹر ہوتے ہیں. وہ اتنے زیادہ وہ پریس سے, کیونکہ ایلیجبلٹی جو ہے ان کی ذرا مشکوک سی ہوتی ہے نا, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے بیسٹ کام ہو. کرٹیسزم وہ برداشت نہیں کرتے. ہاں پازیٹیو چیز ہو کوئی, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو میں نے جب نوائے وقت میں تھا تو میرے کئی کارٹون جو ہیں نا وہ پالیسی بدلتے تھے. یعنی اتنی وہ دیکھنا کہ ایک ڈرائنگ میں اتنی جان ہے کہ وہ پالیسی بدل دیتے, اور سیاستدان تقریریں کر کے مار جاتے ہیں, ہم کالم لکھ کر نہیں. اب دیکھیں جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کارٹونسٹ جو ہے نا, ورلڈ وار ہو رہی ہے, سیکنڈ ورلڈ وار, تو چرچل جو ہے یا ہٹلر جو ہے وہ کہتے تھے آج کارٹون کیا بنایا. یعنی کارٹون جو ہے نا یہ مہذب دور میں بھی, اور ہمارے جیسے جہاں پہ ایجوکیشن بہت کم ہے, پڑھے لکھے بہت کم ہیں, تو ان کو سمجھانے کے لیے تو کارٹون ہی ہے نا. کارٹون بالکل. اچھا میں آپ کی بات کاٹوں, بہت زیادہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اس میں سے وہ چونکہ پڑھ نہیں سکتے لیکن اس کو سمجھ جاتے ہیں. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک فارمولہ بنایا ہوا تھا کہ ایک ہفتے میں میرے چونکہ بیوروکریٹ بہت زیادہ دوست تھے, اتفاق سے وہ میرا کوئی اور دوست تھا ہی نہیں. تو میں کیا کرتا تھا کہ 2-3 کارٹون میں نے تھڑے والے کے لیے بنانے, 2-3 کارٹون میں نے پڑھے لکھوں کے لیے بنانے, ایک کارٹون میں نے بیوروکریٹس کو ذرا ان کی اچھے ہی ہوتے تھے. میں اس وقت تو سارے ہی اچھے ہوتے تھے بیوروکریٹ. تو بڑا اچھا میرا فارمولہ جاتا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جو تھڑے والا ہے نا وہ اس کی آئی کیو تو کمال کی ہے. اچھا ایک اور بات بتائیے گا کہ چونکہ آپ کا سارا تخلیقی کام ہے, معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں, اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے یار اس نے جو کارٹون بنایا نا یہ میری بات کی ہے اس نے, تو یہ کیا آپ اس کے لیے آگاہی بہت ضروری ہے کہ حالات کس قسم کے ہیں, ہر قسم کے حالات کی آگاہی, کیا انفارمیشن کہاں سے لیتے ہیں, کہ وہ مخبر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں؟ نہیں اب تو خیر یہ ساری باتیں الیکٹرانک دور سے پہلے کی ہیں. ہاں جی. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کارٹونسٹ کے لیے سب سے اس کی خصوصیت آوارہ گردی اور آبزرویشن. آپ یقین مانیں کہ مثلا میں گزر رہا ہوں نا کہیں سے, سیدھا گاڑی چلا رہا ہوں, تو میں ایک میرے دماغ میں جو ہے ادھر کچھ ہو رہا ہے, ادھر ہو رہا ہے, یہ سامنے ہو رہا ہے, تو میں گریسپ کرتا رہتا ہوں.
اور جو اللہ ایک میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا تھا جس میں آپ نے کہا میری آنکھوں میں ایکس رے لگے ہوئے ہیں اور وہ آپ یقین مانیں کہ جو میں اپنی تعریف نہیں کروں گا کسی بھی اچھے کارٹونسٹ کے لیے ایک تھوڑا سا اس کو آگے کا علم جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ آنے والا وقت جو ہے نا اس پہ بھی نظر. اچھا چلیں یہی بتا دیں اب چونکہ پروگرام کا وقت بہت کم ہے, آپ کیا امیجن کرتے ہیں, دیکھنا آپ نے کافی سارے دور دیکھ لی ہیں, آنے والے دور کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ آنے والا دور جو ہے اچھا میں بہت پازیٹیو ہوں, میں اتنا زیادہ پازیٹیو ہوں کہ لوگ مجھ سے کئی الزام بھی لگاتے ہیں یا تم ہومیوپیتھک ہو. میں کہ یار بات سنو, ہومیوپیتھک کی جو دوائی ہے نا وہ صرف اس کا سائیڈ افیکٹ ہے ہی نہیں, ہے ہی اس نہیں, کا سائیڈ افیکٹ ہی نہیں ہے. بالکل اپنا مزے کرو. 55 سال مجھے کام کرتے ہو گئے ہیں سوائے, اور 72 سال عمر ہو گئی ہے, قطرے بطرے تو نہیں گئے. نہیں ماشاءاللہ میری مجھے گھر سے جو ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے جی اوے اپنی عمر نہ بتایا اوے نہ کر, اور اپنے وہ پرانیاں گلاں بھی نہیں کرنیاں 8 آنے ملتے سی تے میں کہ نہ یہ بتانے میں کوئی خرچ نہیں ہے, اس سے ایک پتہ چلتا ہے. اچھا ویسے کیا راز کیا ہے خوبصورتی کا, ہینڈسم رہنے کا؟ نہیں یار میں کوئی اتنا آپ کے میں جو آپ کی شخصیت دیکھتا ہوں نا, سمندر جیسی گہرائی ہے آپ کی شخصیت میں, لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے, جوان اسی طرح نظر آتے ہیں. میں نے تو جب سے آپ کو دیکھا ہے کوئی فرق نہیں آیا. آپ نہیں اس میں ایک کلیہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کھانا کم, کیونکہ ہمارے بہت بڑی حکمت کی بات ہے, کھانا کم پینا. اور کھانا کیوں نہیں پینا تو بالکل نہیں نا, نہیں وہ والا پینا نہیں, پانی زیادہ پیئیں. بالکل نہیں, وہ تو پینا اچھا ہے جتنا زیادہ. اور اچھا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی بھی ایک وجہ جی, جو بچپن کی عیدیں ہیں نا, چونکہ حوالہ عید کا آ گیا نا, تو عید پہ کیوں خوشی ہم ہوتی تھی کہ ایک سے زیادہ کھانے بنتے تھے, ادروائز ایک کھانا بنتا تھا. اور میں چونکہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا, گوشت کی بوٹی مجھے مل جاتی تھی, پتہ نہیں والدہ کو ملتی تھی, بہنوں کو ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اب میرے سامنے کوئی 100 ڈشز ہونا تو میں نے ایک سلیکٹ کرنی, ایک روٹی اور ایک بوٹی, اور پازیٹیو سوچ نہ. آج تک میں نے کبھی کسی کے خلاف, حالانکہ یہ میرے پاس جو ٹول ہے نا, ایک دفعہ سروے ہوا تھا تو میرے کارٹون چھپتے تھے 10 لاکھ کی ہارڈ کاپیز, تو اگر وہ 10 بندے پڑھیں 1 کروڑ بندے سے میرا رابطہ ہوتا تھا, تو میں اور مائلڈ ہو گیا اور جھک گیا. تو اس لیے یہ ہے کہ عاجزی, اور اس میں چونکہ میرے گھر والوں کا بھی تعلق ہے نہ, ہم نے کہا یار یہ گاڑی گزری ہے یہ, تو یہ جو سادگی ہے نا, ابھی بھی میں کہتا ہوں پاکستان کا مسئلہ جو ہے سارے حل ہو سکتے ہیں. ایک تو کالا باغ ڈیم بن جاتا, وہ تو خیر بنا ہی نہیں نا, پھر یہ سادگی لے آئیں, اور سادگی میں ہی بچت ہے, برکت ہے, اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ جو شوشہ ہے نا یہ ختم ہو جائے تو بس اس میں بڑا کچھ آ جاتا ہے. اچھا جوید صاحب, چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, یہ بتائیے گا قوم کے لیے پیغام, بچوں کے لیے پیغام, جس قسم کے پاکستان دیکھیں بہت زیادہ ڈپریشن بھی ہے اس معاشرے میں. دیکھیں ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں, مسائل بھی لوگوں کے بہت زیادہ ہیں. یہ بھی اپنی جگہ پر ہے, پاکستان جیسا واقع ملک ہونے کہ یہاں لوگ ایک دوسرے کا احساس بھی بہت کرتے ہیں, یہاں ڈونیشن بہت دیتے ہیں, یہاں لوگوں کی ہمدردیاں بڑی ہیں, چور چکے بھی بڑے ہیں, حکومتوں سے لے کر نیچے تک لوگوں تک فراڈ بھی بہت ہیں, لیکن لوگ ایک دوسرے کا احساس, بے شمار دسترخوان ہے یہاں. بالکل. کوئی آخر پہ کوئی پیغام قوم کے لیے؟ اچھا میں اسی حوالے سے بات کروں گا کہ آئی وش بچپن واپس آ جائے. واہ, یہ جو عیدوں کو تھا نا, عید کے تہوار کی جو خوشی ہے نا, وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ بچے محروم ہیں, ان خوشیوں سے محروم ہیں. تو یہ اگر سارا ماحول وہی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس ملک میں بہت کچھ ہے, اور اس سے خوبصورت ملک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے, اس کے ساتھ پیار کریں, جو کم وسائل والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کریں, اور جو آپ سے بن پڑتا ہے ان کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ جی, آپ نے ٹائم دیا. میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بلایا, میری بڑے دیر سے خواہش تھی. جی ادھر ادھر سے بلاتے ہیں, مجھے نہیں بلاتے. بہت شکریہ جی. ناظرین, پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بہت سارا شکریہ ہے. چونکہ خوشیوں کا موقع ہے, اپنی خوشیوں میں
اپنے ہمسایوں کو، اپنے ارد گرد کے ان ایسے لوگوں کو جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کیجیے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔